باہمی خانہ جنگی میں اپنے بھائیوں کا خون رائیگاں جاتا دیکھا تو ملا محمد عمر نے اپنے ساتھی طلبہ پر مشتمل ایک جماعت تیار کر لی، جسے آنے والے وقتوں میں تحریک اسلامی طالبان کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کے بانی ملا محمد عمر ہی ہیں۔ اس تحریک کے ابتدائی دنوں کے حوالے سے تحریک کے آغاز کی داستان ملا محمد عمر نے 4 اپریل 1996 کو قندھار میں افغان علماء کے ایک بہت بڑے مجمع کو یوں سنائی۔ تحریک کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک دن میں مدرسے میں طلبہ کے درمیان بیٹھا کتاب پڑھا رہا تھا۔ اچانک کتاب بند کر دی، اپنے ساتھ ایک اور طالب علم کو لیا اور وہاں ہم دونوں مدرسے سے نکل آئے۔ ہم سنگے حصار سے زنگاوات آ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص سے موٹر سائیکل مانگی۔ اس شخص کا نام سرور تھا اور وہ تولکان کا رہنے والا تھا، اور اسے بتایا کہ ہم مختلف مدارس کے طلبہ کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ شام کو ہم ترخو آ گئے۔ اس دوران میں نے اپنے رفیق سفر سے کہا کہ ہم گھومتے رہیں گے اور یہ راستے یاد رکھنا، انشاءاللہ ایک انقلاب اور تبدیلی ضرور آئے گی۔ اگلی صبح ہم پھر موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور ایک مدرسے میں جا پہنچے جہاں 14 طالب علم سبق پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان سب کو جمع کیا اور ان سے بات کی کہ آپ لوگ توکل کو محض ذہن سے نہ نکالیں۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں، ایک مخصوص طریقے سے مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی فسق و فجور کا عادی بنا رہے ہیں اور فسق کو عام کر کے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بدمعاش اور بدگماش لوگ تمام علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں۔ رہزنی اور لوٹ مار جاری ہے، ہر راستے پر لوگوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، لوگوں سے مال زبردستی چھینا جا رہا ہے اور قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے ان طلبہ سے کہا کہ ظلم و ستم کے ایسے ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اس انداز سے زندہ باد یا مردہ باد کے نعروں سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں، اگر آپ دین کا علم واقعی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا ہی کے لیے اب آپ کو یہ سلسلہ چھوڑنا ہوگا اور اب یہ تعلیم جاری نہیں رہے گی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم سے کسی نے پیسے کا وعدہ نہیں کیا، ہم اپنے وطن کے مسلمانوں سے روٹی مانگیں گے، معلوم نہیں وہ روٹی دیں گے یا نہیں، ہمیں پھر پڑھنے کا موقع بھی ملے یا نہ ملے، کیونکہ یہ کام ایک ہفتے کا نہیں اور نہ مہینے کا یا سال کا ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ تبدیلی کسی کے بس کی بات بھی ہے یا نہیں۔ میں نے ان طلبہ کو غیرت اور حوصلہ کے لیے یہ بھی کہا کہ جب یہ فاسق اور فاجر لوگ اس شدید گرمی میں ان گرم پتھروں پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی اور اس اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اعلانیہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اتنی غفلت نہ برتیں اور اتنی بے حمیتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پھر میں نے اپنے منصوبے کو ذرا مزید مشکل انداز میں پیش کرتے ہوئے ان طلبہ کو یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ گلے شکوے نہیں کریں گے کہ جی ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے یا روٹی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ الہ کی قسم، ان 14 طلبہ میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سب نے مجھے یہی کہا کہ اگر جمعہ کی رات جب مدارس میں چھٹی ہوتی ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعہ کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ گواہ ہے، بات بالکل اسی طرح ہے۔ اگر ہم یہ کام اسلحہ یا دوسرے وسائل کے بھروسے پر کرنا چاہتے تو دوسرے مدارس کے طلبہ کو انہی کی طرح سمجھ کر واپس سیدھا اپنے مدرسہ میں آ جاتے، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا اور محض توکل اختیار کیا تھا، لہٰذا میں نے عہد کو پورا کیا۔ یہ سب توکل کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ان طلبہ سے رخصت ہو کر ہم دوسرے مدرسے میں آ گئے۔ وہاں کے طلبہ سے بھی ہم نے اسی انداز سے بات کی، بلکہ ان کے سامنے اس کام کو مزید مشکل بنا کر پیش کیا اور انہیں باور کروایا کہ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے سب طلبہ نے جو 5 یا 7 تھے اپنے نام میرے پاس لکھوا دیے اور میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ والے طلباء اور پہلے مدرسے کے طلباء سب ایک ہی امت اور قوم سے تعلق رکھتے تھے، ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کسی دوسری امت کے تھے اور وہ دوسری امت کے، یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مولوی تھے اور وہ جاہل، ایسا بھی نہ تھا کہ یہ مرد اور وہ عورتیں، یہ سفید ریش تھے اور وہ بچے۔ ابتدا ہی میں عجیب حکمت تھی کہ مجھے ایک زبردست آزمائش سے گزرنا پڑا، یہی نقطۂ آغاز تھا اور یہیں سے ہم نے تحریک شروع کی۔ ہم اسی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے رہے
حتیٰ کہ عصر تک ہم نے 53 افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ صرف توکل کرنے والے افراد ہی ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیں، اور پھر میں اپنے ٹھکانے پر چلا آیا۔ لیکن وہ سب طلبہ رات کو ہی 1 بجے ہمارے محلے کی مسجد میں پہنچ گئے، حالانکہ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب صبح سویرے مسجد گئے تو دیکھا کہ وہ سب طلبہ وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی دن صبح 10 بجے ہم اپنے ساتھ 2 ڈرائیور بھی لے آئے۔ پھر ہم نے اپنا ایک آدمی حاجی بشر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اس سے 2 گاڑیاں مانگیں۔ اس نے گاڑیاں فراہم کر دی۔ پھر ہم اپنے ساتھیوں کو کشخ نخود لے آئے۔ اس کے بعد کچھ اور افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب تعداد بڑھی تو ہم نے اپنے ٹھکانے سے 5 میل کے فاصلے پر اسلحہ اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا۔ آج کے لیے اتنی ہی معلومات۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ کو یہ ریسرچ کیسی لگی؟